ریڈیو میری ٹیم کی طرف سے آپ کو جمعے کی مبارکباد اور آج اسلامی سال کا آغاز یعنی پہلی محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سال ایک دفعہ پھر ہمارے لیے جو شروعات ہوتی ہے اسلامی سال کی، میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ ٹرینڈ یہ چلتا ہے کہ لوگ مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ بے شک آپ دعا گو رہیں کہ یہ سال آپ کے لیے عافیت، سکون اور نیکیاں لے کے آئے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یقیناً جس طرح ہم نے دیکھا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی قربانی دی اور اسلام کی بقا کے لیے، ہمارے دین کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم ہمارا تاریخی پہلو ہے۔ تو یقیناً مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے اور شاید بہت سارے لوگ اس سے متفق بھی ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں کبھی نہیں دیکھا کہ اسلامی سال کے آغاز پہ آپ کوئی سیلیبریشن کریں یا اس کے لیے اس کو منائیں یا اس میں کوئی خوشیاں منائیں، کیونکہ ایک پہلو جو یہ تاریخی جو حوالہ ہے اور یہ واقعہ ہے اور یہ جو سانحہ ہے یہ ہمیں دیتا ہے کہ یقیناً دس از اے ٹائم فار مسلمس ٹو ریفلیکٹ۔ اس میں سوچ بچار کا وقت ہے، یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ کہاں کہاں ہماری زندگیوں میں شاید کمیاں ہیں، کہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں اور کہاں سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ریزسٹ ٹیمپٹیشن کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں دنیا میں بہت ساری پریشانیاں گھیرے رہتی ہیں، ہمارا سکون ہمیشہ تتر بتر رہتا ہے، لیکن اگر آپ واقعی ان چیزوں کو ذرا لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ جب آپ اکیلے ہوں، جب آپ کو ریزسٹنس کا سامنا ہو تو آپ نے کیسے ڈٹ جانا ہے، کیسے آپ نے امام حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل گرج چمک کے ساتھ تیز بارش پورے کراچی میں ہوئی ہے اور اس کے بعد کی صورتحال کا صبح میں نے بھی سامنا کیا۔ سب سے پہلے بجلی بیچارے کئی فیڈر سٹرپ کر گئے کہ الیکٹرک کی بھرپور کوششیں رہیں، ان کی ٹیمز پوری رات کام کرتی رہی ہیں اپنی سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ جیسی بارش رکتی تھی they would go and they would start working on it، لیکن گرج چمک کے ساتھ یہ زبردست بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مانسون نے ایک دفعہ پھر ہمارا جو اثاثہ ہے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موہنجو دڑو کے لیے یہ یقیناً مشکلات کا باعث بنے گا۔ اس کا جو کنزرویشن اور پریزرویشن کا کام ہے وہ جاری ہے، لیکن وہاں پہ ایک غیر معمولی سچویشن ہو سکتی ہے۔ آج بھی دن بھر وقفے سے بارش کے متوقع ہے، سندھ کے مختلف علاقوں میں، بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں اور کراچی میں بھی۔ تو اللہ کرے اور ہماری دعا ہے کہ یہ بارش یہ ابر کرم بن کے برسے اور مشکلات کا باعث نہ بنے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور جگہ گرج چمک اور گرما گرمی بہت ہے، وہ ہے پارلیمان میں۔ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات اراکین پارلیمنٹ سے ہونی تھی، جس پہ ایک دفعہ پھر ان کو اپنے ساتھ ان کو قائل کرنا تھا کہ جو فیڈرل بجٹ حکومت نے لے کے آئے ہیں اس کو لے کر چلیں، لیکن بہت سارے جو آپ کے اپوزیشن کے لوگ ہیں جو کہ شراکت دار بھی ہیں حکومت میں لیکن بہرحال اپوزیشن میں ہیں، ان کو ایف بی آر کے بڑھتے ہوئے اختیارات کو لے کر کافی تحفظات تھے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اکانومسٹ اینڈ اینالسٹ جناب ہارون شریف صاحب۔ السلام علیکم ہارون صاحب۔ جی السلام علیکم ہارون صاحب، اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو ہیو یو آن دا شو، اور میں نے یہ پوری جو اس کی پولیٹیکل ایسپیکٹ جو شروع ہوا ہے، جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اس سے بھی پہلے جب ہم کامنٹری کر رہے تھے فیڈرل بجٹ 2025-2026 پہ، اٹ از بینگ کالڈ دی ایلوژن آف سنک، یعنی بہت سارے جو ویژن حکومت نے اپنے سامنے رکھا ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ ہوں گے، ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایلوژن دیا جا رہا ہے کہ دیر آر سنکرونسٹیز ان دا پالیسی انوائرمنٹ دیٹ آر بینگ کریٹڈ، لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے اس وقت جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ سمجھنے کی بات پولیٹیکل اکانومی کی ہے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ کولیشن گورنمنٹ ہے کہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بلڈ کرنی پڑتی ہے کنسنسس کسی بھی فیصلے پر، تو اس کے اندر پالیٹکس جو ہے وہ ٹرمپ کر دیتی ہے پاکستان کی ترجیحات کو یا پیپل سینٹرک انیشیٹوز کو، کیونکہ پالیٹکس انفارچونیٹلی از مور اباؤٹ پاور دین پیپل ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ۔ سو یہ اس کی ایک ریفلیکشن ہے کہ لوگوں نے اعتراضات اٹھاتے ہیں جب وہ اس کے دو پرپز ہوتے ہیں۔ ایک تو جینوئنلی دے آر کنسرنڈ کہ آپ کو بہت زیادہ پاور کسی بیوروکریسی کو نہیں دینی چاہیے، اس کی ابیوز ہوگی، کرپشن ہوگی، ہریسمنٹ ہوگی، پہلے ہی بزنسز اور لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں کہ ہمیں بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ پریشر ڈال کے آپ اپنے لیے فوائد لیتے ہیں
کہ ہمارے ایم این ایز کو آپ یہ بڑھا دیں پیسہ، یہ سو کال ڈیولپمنٹ فنڈ بڑھا دیں ہم صوبے خاموش ہو کے جائیں حصے. گے. جی اب تو یہ ایک بارگیننگ کا ٹول ہے. یہ بارگیننگ کا ٹول سدرا اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک اپرووڈ پالیسی کی ریفلیکشن نہیں ہے. اگر ایک اپرووڈ پالیسی ہو جس پہ کولیشن نے سائن کیا ہو تو پرائم منسٹر کین سے کہ بھئی یہ آپ نے کیا ہوا ہے تو میں تو اس کو نہیں بدل سکتا. لیکن کیونکہ پالیسی کا ویکیوم رکھا جاتا ہے تاکہ آپ آخری وقت کے اندر بارگین کریں، بلیک میل کریں، پریشرائز کریں، انفلوئنس کریں اور اپنے فوائد حاصل کر سکیں. بالکل صحیح. ہارون صاحب مجھے بتائیے گا 2-3 چیزیں جو سامنے آئی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے محمد اورنگزیب صاحب کی ٹیم کو سراہا ہے کہ انہوں نے اس مشکل دوراہے سے اور نکال لیا اور کنسنسس ڈیولپ کیا. بٹ اگین جسٹ لائک یو سیڈ کنسنسس ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ چیزوں پہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کی امینڈمنٹس اس پہ کہیں نہ کہیں مشاورت ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ ٹیکس فراڈ کی بات کی جائی تھی. میں نے پہلے بھی کہا کہ تحفظات ایف بی آر کے اختیارات کو لے کر تھے. تو ٹیکس فراڈ کے جو اریسٹ ہے وہ انکوائری کے بعد ہی ہوں گے. پھر انکوائری کمیٹیز اور اس میں پیچیدگیاں کریٹ کی گئی ہیں. ڈو یو تھنک دیز کیویٹس آر بینگ ڈیزائنڈ بائی ڈیفالٹ؟ جی دیکھیے، یہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے یہ آپ کو کیرٹ اینڈ سٹک دونوں کرنا پڑتا ہے. مجھے اس بجٹ کے اندر ٹیکس پے کرنے کے انسینٹیو نہیں دکھائی دے رہے. ہاں آپ نے پریشرائز کر کے بک کو بیلنس کرنے کے لیے اختیارات ایف بی آر کے بڑھا دیے. آپ کی بات میں وزن ہے کہ یہ جب آپ اس کو بیوروکریٹک انکوائریز میں ڈال دیں گے وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. سو دیٹ مینس کہ آپ بڑے آرام سے ایک شیلڈ لے لیں گے اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں. میں پھر سے بات کروں گا کہ اگر آپ سیگمنٹس دیکھیں تو کون سا سیگمنٹ سب سے کم کرتا ہے اور ہماری رولنگ ایلیٹ کے اندر اس کا کتنا. یہ جو آپ کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہاں پر یہ پھر سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ پھر صرف جو ڈکلیئرڈ لسٹڈ اور انکارپوریٹڈ کمپنیز اور سیلریڈ لوگ ہیں وہ تو چھپا نہیں سکتے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ خائف دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں ہمارا ٹیکس کے اوپر پریشر نہ آ جائے. سر کہیں نہ کہیں ہارون صاحب مجھے لگتا ہے اس ساری ڈیبیٹ وچ آئی فیل از اے ہیلدی ڈیبیٹ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی یا مختلف جو پارٹیز ہیں ان کی ہونی چاہیے اس میں آپس میں، لیکن دین اٹ فیلز دیٹ اٹ از آن دا سرفیس. اٹ ہیز آلسو ایکسپوز کہ پولیٹیکل ول موجود نہیں ہے نہ نان ٹیکس فائلرز کو پکڑنے کی، نہ ان کو یہ جو آپ نے کیرٹ اینڈ اسٹک کا ذکر کیا، اسٹک میں بھی ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یوز دا اسٹک بٹ اسپیئرنگلی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر اپوزیشن کی ہی بات کی جائے اور مان لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وائس آف دا پیپل بن کے یہ ساری چیزوں کو چیلنج کر رہی ہے، واٹ اباؤٹ بسپ؟ یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تقریباً 20% سے بڑھاوا دیا گیا ہے. از دیٹ نو کویسچنز آسکڈ؟ وہاں پہ کوئی مشاورت نہیں ہو رہی، کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا کہ از دس دا بیسٹ یوز آف دا پبلکس منی؟ بیکاز اگر آپ اتنے اربوں روپے دے رہے ہیں، آپ وہاں پہ جو سروس ڈلیوری ہے اس میں تو بڑے گیپس موجود ہیں. دیکھیے سدرا، پہلی بات تو میں وضاحت کرتا جاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے. سو پاکستان پیپلز پارٹی تو رولنگ کولیشن کا حصہ ہے. سو یہ اعتراضات اپوزیشن کی طرف سے نہیں، ود ان کولیشن زیادہ اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جو بی آئی ایس پی ایک پروگرام ہے وہ اس کو فنڈ بھی سپورٹ کرتا ہے آئی ایم ایف، کیونکہ وہ ٹو لک گڈ کے غریب کا خیال کیا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک پیپلز پارٹی کا فلیگ شپ انیشیٹو ہے جس کے تھرو دے تھنک کہ غریب طبقات اور رورل وومن کا وہ ووٹ بینک لے سکتے ہیں. تو یہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے یہ ایک پولیٹیکل پاپولزم کی طرف بجٹ کو لے جاتی ہے، نہ کہ اکنامک ریوائیول یا ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہے. کیونکہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گولز یہ ہیں کہ یو پیٹرنائز، آپ لوگوں کو پیسے ڈول آؤٹ کریں، کیش ٹرانسفرز کریں، اپنی اسکیمیں بنائیں، انفراسٹرکچر، نہ کہ آپ پالیسی کے ڈگنیفائڈ اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کریں. میں ابھی آکسفورڈ میں تھا 2-3 ہفتے سے، تو وہاں پر ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے مختلف ممالک کی کہ دیکھیے آپ جو پاورفل لیڈ ہے وہ ہمیشہ پروجیکٹس کرتی ہے، نہ کہ وہ پالیسی انٹرونشن لاتی ہے.
تو یہ ایک پروجیکٹ ہے BISP جس کو ان کی سپورٹ ہے اور اس کے اندر پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں. ڈیبیٹ تو بجٹ سے پہلے ہوتی ہی نہیں ہے, نہ کوئی وائٹ پیپر لکھا جاتا ہے, نہ میرے اور آپ کے پاس آتا ہے, نہ کوئی شیڈو فائنانس منسٹر ہے جو اپنا کوئی پروپوزل بنائے, جو ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے اسد عمر صاحب اس میں بڑے سرگرم نظر آتے تھے, بٹ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اچھا اس میں کچھ پریکٹیکلٹی بھی ہے. ہارون صاحب, وی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو اورنگزیب صاحب ٹیم. جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ فسکل اسپیس یقیناً کم بھی تھی. کئی دفعہ آپ لوگوں سے جب گفتگو ہوئی ہم نے کہا کہ پاکستان's اکانومی رائٹ ناؤ از پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں, لیکن جس سیناریو پہ ہم پہنچے ہم نے کہا چلیں جی بریدنگ اسپیس ملی ہے. اس وقت جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں جس کو سیلیبریٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اینی گورنمنٹ اور اینی اسٹیٹ وڈ پرفارم اور ریئیکٹ آفٹر گیٹنگ اے ٹرانش. اس وقت جو ہمارے پاس آج کی خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تقریباً $2 بلین سے ریزرو گر چکے ہیں, اینڈ دس از بیکاز ڈیٹ سروسنگ ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یعنی ڈو وی ہیو فسکل اسپیس؟ یہ جو بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں, جو ہمارا ایمبیشن ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ ایک اکانومی بن جائیں, ول وی بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ جی ابھی شارٹ ٹرم میں تو نہیں کر پائیں گے. دیکھیے یہ فسکل اسپیس ہمیشہ جب آپ IMF کا پروگرام کرتے ہیں کمپلائی تو ایک بن جاتی ہے, ٹرانچ بھی آتی ہے, کچھ فسکل ڈسپلن بھی آ جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر پالیٹکس اس کے اوپر حاوی آنا شروع ہوتی ہے, اور ہم ایک تو اپنے خرچے جو غیر ضروری بڑھاتے ہیں, دوسرا کیونکہ ہم اکانومی کا ڈھانچہ, میں پھر سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسٹرکچر آف اکانومی ایکسپورٹ لیڈ نہیں ہے. ایکسپورٹ تو اب تب کریں گے جب آپ کے پاس کمپیٹیٹیو پروڈکٹس ہوں گی, ایکسپینشن ہو رہی ہوگی, لانگ ٹرم فائنینسنگ ہوگی. ابھی یہ جو ریزروز کم ہو رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ڈیٹ سروسنگ ہے, بٹ اگر آپ اسٹیٹ بینک کے نمبرز دیکھیں تو اگین امپورٹ بل بڑھنا شروع ہو گیا ہے. جب امپورٹ بل بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو مشینری آ رہی ہو تو اچھی امپورٹ ہے, لیکن اگر اسینشیلز اور ڈے ٹو ڈے کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں دین اٹ از وریسم, کیونکہ پاکستان ہر 5 سال کے بعد جب امپورٹ بڑھتی ہے پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آف بیلنس ہو جاتا ہے, اب پھر سے فنڈ کے پاس ہے. اب ڈھانچہ معیشت کا 250 ملین لوگوں کو سرو نہیں کر پا رہا, اس لیے آپ ہارون صاحب واٹ ہیز ٹریگرڈ اٹ؟ ابھی اس وقت جو ہم سیناریو دیکھ رہے ہیں, اگر ایک اور انڈیکیٹر لے لیں, ایک تو یہ آپ نے کہا کہ جیسے ڈیٹ سروسنگ ہوئی ہے, دوسرا پورا کا پورا سسٹم آپ نے کہا جیسے اسٹرکچر سپورٹ نہیں کر پا رہا, اس کا ایک اور انڈیکیٹر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر KSE 100 انڈیکس پلنج کر گئی ہے, پرسسٹنٹ سیلنگ پریشر قائم ہے, اور کوشنز آف انویسٹمنٹ سینٹیمنٹ, یعنی انویسٹر آپ کا بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے, ڈرا ہوا ہے, وہ کہیں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. 700 پوائنٹ سے PSX گر گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ PSX کا اوپر نیچے جانے کا یہ فیوچرسٹک ہے, اور یہ لو رسک گیم ہے, کیونکہ پش بٹن سے پیسہ نکل جاتا ہے, پش بٹن سے اندر آ جاتا ہے نا, اور پیسہ ٹریڈنگ میں کمایا جا رہا ہے, نہ کہ نئی لسٹنگز آ رہی ہوں. دیکھیں نا, اگر تو نئی لسٹنگز آ رہی ہوں, IT کی کمپنیز لسٹ ہو رہی ہوں, انڈسٹری ایکسپینڈ کر رہی ہو, پھر تو مجھے بڑی خوشی ہو. لیکن اگر آپ ٹریڈ کیے جا رہے ہیں اور بروکر اپنے مارجن کما رہا ہے اور اس لیے انڈیکس اوپر جا رہا ہے, تو اس کے اندر کوئی ایسی سیلیبریشن کی میجر بات نہیں ہے. بالکل صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ لانگ ٹرم رسک پریمیم ہمارے ملک کا کم نہیں ہو رہا ہے. لوگ لانگ ٹرم پوزیشن خاص طور پہ ہماری انڈسٹریل یا سروسز کی پروڈکٹیو سیکٹرز کی ایکسپینشن میں نہیں لے رہے. یہاں حکومت کو پالیسی سازی کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ لوگ کیوں نہیں انسینٹیو لے رہے. وہ میرے پاس, میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں, بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, نام آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کسی تیسرے ملک میں پروجیکٹ لگوا دیجئے. کرنٹلی یہاں پر لوگ جو ہیں, ایک گیپ ہے ٹرسٹ کا بٹوین گورنمنٹ کمیونیکیشن اور انویسٹرز, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسلام آباد کوئی ایسا شہر ہے جس کا انویسٹر سے انفارچونیٹلی جیسے لوگوں سے لنک نہیں ہے, انویسٹر سے بھی بہت کم لنک. ہارون صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ برین ڈرین ہم اسکلڈ اینڈ سیمی اسکلڈ لوگوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, فلائٹ آف کیپٹل کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کا لینڈنگ گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر میں دنیا بھر میں دیکھتی ہوں, یورپ مشکل میں ہے, کینیڈا میں پرابلمز ہیں, آسٹریلیا از پروبیبلی ناٹ ایز اوپن ٹو اس. آپ کی سب سے بڑی مارکیٹ تصور کیا جاتا ہے اگر اوور آل لیں یورپین یونین, وہاں پہ بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. GCC کے سیکیورٹی کے حالات کے پیش نظر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اس وقت ابھی انویسٹر ڈرا ہوا ہوگا. دبئی آپ کو مور اور لیس آپ کے لیے دروازے بند کر چکا ہے.
تو یہ جائیں گے کدھر؟ کون سے تیسرے ملک کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا اس پہ اشارہ دیجیے. اور دوسرا, آپ کو لگتا ہے کہ جو انویسٹر کانفیڈنس پاکستان میں بھی اس وقت ہلا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ خطے کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایک پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں دکھائی دیتی, کہ کوئی پالیسی تو ہو جو دیکھیں آپ نے بھی سولر پینلز دیکھے, باقی دیکھے, آپ انسینٹیو دیتے ہیں 6 مہینے کے بعد وڈرا کر لیتے ہیں, تو پیپل آر فیڈ اپ آف دیٹ. دوسری چیز میں ابھی پھر سے کہوں گا کہ یہ اس معاملے میں وزن ہے کہ دے تھنک کہ بیوروکریسی رولز اور اس کی ہراسمنٹ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور وہ ان سے ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے. جب میں کسی سے بزنس پروپوزل ڈسکس کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد کو آپ سنبھال لیں تو ہم کر لیتے ہیں, تیسری چیز اس کے اندر ایک اور جو بہت اہم ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم ہمارے پاس میچنگ فائنینسنگ ٹو گیو انسینٹیوز موجود نہیں ہے. ہمارے کمرشل بینکس ہیں جو انڈسٹریلسٹ اون کرتے ہیں, 65% گورنمنٹ کو لینڈ کرتے ہیں, باقی آپس میں بٹ جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو سی کہ آپ انسینٹیوز کیسے کریٹ کریں کہ لوگوں کا اعتماد بڑھے. اسٹریٹجک کمیونیکیشن جو ہے پالیسی میکر کی اور کی سٹیک ہولڈرز کی بہت ویک ہے. آپ اپنے انٹرنل جو پریشرز ہیں کہ آپ نے فنڈ کی ٹرانچ لینی ہے, 70-80% وقت اس طرف انفارچونیٹلی چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. ہارون صاحب, سوال میرا اس پہ تو آئے نا, ذرا بتائیں یہ فلائٹ آف کیپٹل کس طرف کو لے کے جا رہی ہے پروجیکٹس کو, اینڈ ویئر آر دا پاکستانی انویسٹمنٹس بینگ ڈائیورٹڈ ٹو؟ دیکھیے دنیا میں اس وقت کیونکہ اکانومیز ایک پرپیچول سلو ڈاؤن میں ہیں, پیسے کو ہر بندہ ویلکم کر رہا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ پیسے والے لوگوں کو ویلکم نہیں کیا جا رہا. دیکھیے یہ بہت سا پیسہ ہمارے ٹریڈیشنل وہاں جاتا ہے جہاں ڈائسپورا ہوتا ہے. پیسہ یو کے میں بھی جائے گا, پیسہ ٹرکی میں بھی جائے گا, پیسہ اسپین میں بھی جائے گا. ہاں وہ والیومز لیگلی نہیں جا پائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ مین چیز جو ہے اس وقت لوگ ڈیسٹینیشنز دیکھ رہے ہیں. سعودی عربیہ ڈیورسیفائی کر رہا ہے, بہت سے ملک جو ہیں اس وقت انڈسٹری کو انسینٹیو دے رہے ہیں. ہم تو ان سے پیسہ مانگنے جاتے ہیں, لیکن وہ پوری دنیا میں, میں ابھی اسپورٹس انویسٹمنٹ فورم میں پارٹیسپیٹ کر کے ہوں لنڈن میں سعودیز کا, دے آر ایکچولی انوائٹنگ انویسٹرز. سو انویسٹرز کے پاس جو سیریس بڑے لوگ ہیں ان کے پاس خطے کے اندر اپرچونٹیز ہیں, وہ لے جائیں گے. لیکن کوئی کویسچن, آپ سمجھتے ہیں کہ جی سی سی جیسا ملک, یعنی جہاں پہ ایک آپ کے پاس ایک سالڈ بیس موجود ہے, انفراسٹرکچر بھی ہے, وہاں پہ پولیٹیکل ول بھی ہے, بہتر گورننس بھی ہے, ہمارے جیسے پولیٹیکل مسائل اور بیوروکریٹک مسائل بھی نہیں ہیں, وہ کامیاب ہو پا رہے ہیں اس میں؟ بیکاز فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ قطر کی بھی شاید یہی خواہش تھی. فیفا ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے دیکھا بھی کہ ایک سرج آف انویسٹمنٹس آیا, لیکن میں تو خود پرسنلی دیکھا ہے کہ کئی پروجیکٹس جو فیفا سے پہلے شروع ہوئے تھے وہ بھی اس وقت وہاں پہ فریز ہوئے ہیں. سو اف دا جی سی سی از انیبل ٹو ڈو اٹ, اف سعودیہ از لوکنگ ایٹ دا ورلڈ ٹو گیٹ انویسٹمنٹس, ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں پھر؟ جی دیکھیں جی سی سی کے ممالک قطر جیسے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بلڈنگز خالی پڑی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اوور ایکسپینڈ کر لیا. قطر اور یو اے ای ریلیٹیولی بہت چھوٹی مارکیٹس ہیں ان ٹرمز آف پیپل. وہاں اگر کوئی انویسٹر جاتا ہے تو کہاں بیچے گا انلیس کہ وہ ایکسپورٹ کے لیے کمپیٹیٹو ہو جائیں. سعودی عرب ایک بڑی مارکیٹ ہے اور وہ اس وقت کھل رہا ہے, اور انہوں نے بھی بڑی تیزی سے نئے شہر بنانے, نیوم کی طرف چلے گئے. اب وہ کنسولیڈیٹ کر کے دے آر ٹرائنگ ٹو انوائٹ, تو وہاں پر انویسٹرز کا مجھے انٹرسٹ زیادہ دکھائی دیتا ہے. باقی یہ جو چھوٹے ممالک ہیں یہ ٹریڈنگ ہبز ہیں, یہ مینوفیکچرنگ ہبز مجھے ابھی نہیں بنتے دکھائی دے رہے. ہاں پاکستان کو اس صورتحال میں کمپیٹیٹو ہونے کے لیے ہمیں بڑی تیزی سے اس مومنٹ کو سیز کرنا چاہیے. ابھی پاکستان کی گڈ ول بنی ہوئی ہے, چین کی ٹیکنالوجی کی لوگ تعریف کر رہے ہیں, ہمیں کچھ ریجنل مارکیٹ کی طرف جا کے لوگوں کو لانا چاہیے. So what I'm hearing, Harun صاحب, you say is number one, وہ بننے کی, وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا, تو ہم ٹریڈنگ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس خطے میں آلریڈی بہت کمپیٹیٹرز موجود ہیں. جو اگر ہمیں یاد ہو پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کے ٹائم پہ کہا جاتا تھا کہ پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو سیل دا دبئی ماڈل اور دا سنگاپور ماڈل ٹو پاکستان. پاکستان آبادی کے حوالے سے دنیا کی چوتھی بڑی ایک طاقت ہے, اور اگر ہم نے ایکسپورٹ کی طرف یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف ہم نہیں گئے, وی آر ناٹ یوزنگ آر بگیسٹ ایڈوانٹیج ٹو آر ایڈوانٹیج, ہم اس کا فائدہ ہی نہیں
اٹھا رہے ہیں. ہم جو یوتھ ڈویڈنڈ کی بات کرتے ہیں, رائٹ ناؤ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, وی ہیو اے مومنٹ ان ہسٹری. آپ کی ہیڈ لائن صحیح ہے, پبلک سینٹیمنٹ صحیح ہے, گلوبل سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ اس کو صحیح طرح استعمال کر پائیں اینڈ یو ڈو ناٹ مس دس ونڈو آف این اپرچونٹی. بہت شکریہ ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, فار ونس اگین ہائی لائٹنگ کہ بھائی یہ نورا کشتی سے, آپسی چپکلشوں سے اور اس کو صرف پولیٹیسائزنگ سے فیڈرل بجٹ کے باہر ہیں. دیر از سو مچ دیٹ یو کین ایکچولی ڈو اینڈ اے ریئل ڈبیٹ از نیڈیڈ اینڈ اے ریئل ڈائریکشن از نیڈیڈ. بٹ ونس اگین کنگریچولیشنز ٹو محمد اورنگزیب صاحب ٹیم کہ ایٹ لیسٹ وہ پولیٹیکل کنسنسس بنانے میں تو کامیاب ہوئی ہے.